السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سورہ فرقان کا آخری حصہ پیش کر رہا ہوں اور یہ چیپٹر نمبر 84 ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی اہم صورت ہے، اس کو سنیں، بہت سی چیزیں انسان کے سمجھنے کے لیے اس کے اندر ہیں۔ تو میں نے پچھلا چیپٹر جو ہے وہ 65 نمبر سے ختم کیا تھا، اب 66 نمبر آج سے شروع کرتا ہوں سورہ الفرقان کی۔ یقیناً وہ کسی کا مستقل قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ آیت نمبر 67۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریق کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 68۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کا وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 69۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا اور اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تفسیر اس کی ایسے ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک کا ارتکاب کریں، کیونکہ مومن عذاب میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اگر انہوں نے گناہ کیے ہوں گے تو اس کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے۔ معاف کرنا جی۔ آیت نمبر 70۔ ہاں، مگر جو کوئی توبہ کرے، ایمان لے آئے، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر ہے یعنی حالت کفر میں انہوں نے جو برے کام کیے تھے وہ ان کے اعمال سے بٹا دیے جائیں گے، اور اسلام لا کر جو نیک عمل کیے ہوں گے وہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ آیت نمبر 71۔ اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ تو آیت نمبر 72۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کبھی لغو چیز یعنی غلط چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تفسیر ایسے ہے کہ قرآن کریم میں اصل لفظ زور استعمال ہوا ہے جس کے معنی جھوٹ کے ہیں، اور ہر باطل اور ناحق کو بھی زور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان میں شامل نہیں ہوتے، اور اس کا ایک یہ ترجمہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو آگے آیت نمبر 73 ہے جی۔ اور جب انہیں اپنے رب کی آیت کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر برے اور اندھے پن بن کر نہیں گرتے۔ تفسیر یہ منافقین پر طنز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر وہ بظاہر تو بڑے اشتیاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کے آگے گرے اور جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے حق بات کے لیے اپنے کان بند کیے ہوتے ہیں، آنکھیں اندھی بنائی ہوتی ہیں، اس لیے ان آیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان آیتوں کا شوق سے استقبال کرتے ہیں اور ان کے مضامین کو توجہ سے سنتے بھی ہیں، اور جن حقائق کی طرف وہ توجہ دلائی جاتی ہے انہیں کھلی آنکھوں سے سمجھتے اور محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے آیت نمبر 74 ہے۔ تو اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ تو اس کی تفسیر ہے کہ باپ عام طور پر اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت باپ اور شوہر کے مجھے اپنی بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن میرے بیوی بچوں کو متقی پرہیزگار بنا دیجیے تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں، جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ نہ بنوں جو میرے لیے عذاب جان بن جائیں۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کے رویے سے پریشان رہتے ہیں انہیں یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی اچھی بات بتا دی ہے کہ یہ دعا ضرور مانگیں آپ، تاکہ آپ کی اولاد بھی صحیح راستے پہ چلے۔
آگے آیت نمبر 75، اور یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے۔ تو آگے آیت نمبر جو ہے 76 ہے جی، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ آگے آیت نمبر 77، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے، اور اب جب کہ اے کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔ تو اس کی تفسیر ہے کہ باپ عام طور پر بیوی بچوں کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت باپ اور شوہر مجھے اپنے بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن میرے بیوی بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ نہ بنوں تو جو میرے لیے عذاب بن جائیں۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کے رویے سے پریشان رہتے ہیں انہیں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دعا کا کتنا اچھا اثر ہے۔ تو یہ میں جو ہے سورہ الفرقان یہاں ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلی صورت الشعراء ہے، وہ میں شروع کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے، جو ہمارے سامعین نے سنا ہے ان کو بھی اس کا اجر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔